خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. خدا کرے میرے ہر ایک ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو. خواتین و حضرات، کوئی ایک سلور لائننگ جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیں نظر آ رہی ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان میں آئین کو جو ہے وہ ہر صورت بچانا ہے، اور پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی جو ہے اس کو ایک دفعہ پھر اس کی ریٹ جو ہے وہ قائم کرنی ہے. 8 رکنی لارجر بینچ بن گیا ہے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال اس کی سربراہی کریں گے. اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر نقوی، جسٹس محمد مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اطہر رضوی اور شاہد وحید. اور خواتین و حضرات، اس نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو انہوں نے کل پارلیمنٹ میں آ کے جو انہوں نے اپنے لیے جو آئین میں ترمیم لانے کی کوشش کی ہے، یا جو نئے انہوں نے بل پاس کیے ہیں، وہ سارے ویلڈ ہیں یا نہیں. یوں لگ رہا ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں میں یہ فیصلہ ہو جانا ہے. دوسری طرف جو آئین کی پامالی ہو رہی ہے، جو آرٹیکل 6 پہ کام ہو رہا ہے، جو توہین عدالت ہو رہی ہے، اس کے لیے پرسوں، یعنی اب ڈیٹ چینج ہو گئی ہے، تو کل چیف جسٹس نے کال کی ہوئی ہے سیکرٹری خزانہ کو، سیکرٹری دفاع کو، اور ان کے لیے عدالت نہیں لگ رہی، بلکہ انہوں نے چیمبر میں بلایا ہے کہ وہ آ کر اور یہ بتائیں کہ اب تک عدالت کے حکم پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا. اور دوسری طرف عدالت نے جو لاسٹ ہماری ہیئرنگ ہوئی کیس کی، جس میں الیکشن کا فیصلہ ہوا پنجاب میں، وہاں پہ چیف جسٹس صاحب نے، میں نے خود یہ ان کی سٹیٹمنٹ سنی، انہوں نے کہا کہ ہم متعلقہ اداروں کو بھی بلائیں گے. اب انہوں نے اسٹیٹ بینک کے گورنر کو بھی آنے والے دنوں میں طلب کریں گے، اور ان سے وہ پوچھیں گے کہ بتائیں کہ آپ کے پاس کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں. گویا کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ ہر صورت ہونے ہیں. عمران خان صاحب پہ یہ کٹھن کڑا وقت، لیکن عمران خان نے آئین اور قانون کا دامن جو ہے وہ تھامے رکھا ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے یہ فیصلے جو ہے وہ پاکستان کو بچانے کے لیے بڑے ضروری ہیں. کیونکہ اگر اس عمل پہ چل پڑے اور اگر اس رستے پہ چل پڑے تو آنے والے دنوں میں کوئی بھی حکومت ہو، کوئی بھی پارٹی ہو، اس کے لیے چیزیں جو ہے وہ ناممکن ہوگی. لیکن چونکہ یہاں پہ مافیا بیٹھا ہے، مافیا کو اس سے سروکار نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں امن، آشتی، سکون ہوتا ہے، یا یہاں پہ افراتفری ہوتی ہے، فساد ہوتا ہے، انارکی ہوتی ہے، یا سول وار ہوتی ہے، یا لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں، یا لڑائی ہوتی ہے. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں. انہوں نے اپنی حکومت کو طوالت بخشنے کے لیے جو ہتھ کنڈا ہے وہ انہوں نے استعمال کرنا ہے. لیکن یوں لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اب کھڑی ہے، اور فیصلے جو ہیں وہ اب آنے والے دنوں میں ہونے والے ہیں. اب شہباز حکومت کو یہ صرف جج کرنا ہے کہ کیا انہوں نے نااہل ہونا ہے، کیونکہ صرف ایک شہباز شریف نے نااہل نہیں ہونا، بلکہ ان کے ساتھ ان تمام لوگوں پر بھی توہین عدالت لگے گی، اور آرٹیکل 6 لگے گا، جو اس گندے کھیل کا حصہ ہیں، اور جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ سب کچھ ہونے کے بعد وہ بہت آسانی سے جو ہے وہ پتلی گلی سے نکل لیں گے. لیکن ایسا ممکن نہیں ہے. عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جس پہ کہ ہر طرح کا توشہ خانہ کا کیس کھولا، اس پہ یہ لوگ خود ننگے ہو گئے. عمران خان پہ انہوں نے کرپشن کا کوئی الزام آج تک ثابت نہیں کر سکے. عمران خان کو انہوں نے پارٹی سے، الیکشن کمیشن کو استعمال کرتے ہوئے پارٹی سے نکالنے کی کوشش کی، پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی، پارٹی کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی. اس میں ان کو ناکامی اور منہ کا کھانی پڑی. لیکن اب جو سب سے گندا ہتھ کنڈا اس پی ڈی ایم کے پاس، یا اس نواز شریف کی حکومت کے پاس جو بچا ہے، جو انہوں نے جس کے یہ پرانے کرتا دھرتا ہیں، جس طرح بے نظیر بھٹو کی تصویریں، ننگی تصویریں انہوں نے ہیلی کاپٹر سے گرائی تھی، پورے شہروں میں بھجوائی تھی. اب وہ انتہائی گھٹیا ہتھ کنڈا جو ہے انہوں نے استعمال کیا ہے، کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے لیے مفتی سعید کو استعمال کیا گیا ہے. خواتین و حضرات، مفتی سعید کے خود اپنے بیانات، ان کی ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں انہوں نے موٹی سی گندی سی جیکٹ پہنی ہوئی ہے. اس جیکٹ میں وہ عمران خان کے خلاف جو ہے وہ بیان دے رہے ہیں، سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. گویا یہ لگتا ہے کہ جنہوں نے ان کو استعمال کیا، انہوں نے یہ بیان ان کا بہت عرصہ پہلے جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا تھا. ساتھ ہی مفتی سعید کے اپنے ہی منہ سے ایک سچ نکلا، اور انہی کا ایک بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہوا ہے، جو مارکیٹ میں، سوشل میڈیا میں اس وقت موجود ہے، جس میں وہ یہ کہتے ہوئے پھر رہے ہیں کہ اگر عورت خود یہ گواہی دے دے کہ اس کی عدت پوری ہو چکی ہے تو معاملہ جو ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے. اس میں انہوں نے حوالہ دیا جو
عورتوں کے حوالے سے جو مخصوص جو بیماریاں ہیں ان کا حوالہ دیتے ہوئے کچھ اس کی وضاحت کی، اور خود ان کا اپنا بیان جو ہے ان کی اپنی سٹیٹمنٹ کے خلاف ہے۔ اب اس پہ ایک اور پوائنٹ بھی ہے، اس پہ بھی میں بات کرتا ہوں، لیکن خود مفتی سعید وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف جو کوئی بھی آیا، جس کسی نے بھی عمران خان کو گندا کرنے کی کوشش کی، وہ خود ایکسپوز ہو کے سامنے آیا اور خود گندا ہو کے ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ تاریخ کی گمنامیوں میں کھو گیا۔ مفتی سعید کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ مفتی سعید کی خود اپنی طلاق جو ہے وہ اس وجہ سے ہوئی کہ ان کی بیوی نے خود یہ سٹیٹمنٹ دی کہ مفتی صاحب جو ہے وہ رات کو پورن موویز دیکھتے ہیں اور اس وجہ سے ان کا جو ہے وہ رہنا مشکل ہے۔ گویا کہ وہ ایک طرف مفتی ہیں، داڑھی رکھی ہوئی ہے، آج کل دین فروش تو جو ہے وہ مارکیٹ میں بے حساب بیٹھے ہوئے ہیں، خوفناک لوگ ہیں خواتین و حضرات، یہ جو مذہب اور دین کو جو ہے وہ مفاد پرستی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور چونکہ میں خود اس میڈیا کا حصہ رہا ہوں، میرا خود ان لوگوں سے بہت کلوز تعلق رہا ہے، تو مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں دین اور مذہب کے بیچنے والے جو ہیں وہ بے تحاشا جو ہے وہ آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو مفتی سعید کے متعلق یہ اس جو ابھی میں نے آپ کو سٹیٹمنٹ پورن موویز کے حوالے سے دی، گندی فلموں، فاحش فلموں کے حوالے سے دی، اس پہ جو ہے وہ مختلف ٹی وی اینکرز نے بھی جو ہے وہ ٹویٹ کر چھوڑا ہوا ہے، اور اس کے حوالے سے حبیب اکرم نے ایک ٹویٹ کیا جس میں کہ یہی بات سٹیٹمنٹ جو دی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور سٹیٹمنٹ جو ہے جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور یہ مقبول جان نے ایک سٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا کہ مفتی سعید جو ہیں وہ خود اپنی بہن کا رشتہ عمران خان کے ساتھ کرنا چاہتے تھے، لیکن عمران خان کے منع کرنے کے بعد انہوں نے یہ گرج اپنے اندر رکھی، اور اس میں انہوں نے یہ سارا دھندا جو ہے یہ کیا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ مافیا، ہمیں یہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، بار بار اپنے ویلاگز میں یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو ٹولہ پاکستان پہ مسلط ہے یہ سیاستدان نہیں ہے، کیونکہ سیاستدان کا کام ہوتا ہے ملک، سلطنت، سٹیٹ، عوام کے لیے کام کرنا ہے۔ یہ ایک مافیا ہے جن کا نصب العین، جن کا مقصد صرف اور صرف اپنے ذاتی بینک اکاؤنٹ کو ڈبل اور ٹرپل اور 4 ٹائمز کرنا ہے۔ یہ ایک مافیا ہے جنہوں نے اپنے مفادات، اپنی امپائرز کھڑی، اور ماضی میں ہمارے پاس یہ تاریخ موجود ہے، اور انشاءاللہ ان کا وقت جو ہے وہ ختم ہوگا۔ مفتی سعید کے حوالے سے میں یہ بتاتا چلوں، اگر مفتی سعید نے یہ جو سٹیٹمنٹ دی کہ محترمہ بشرا بی بی صاحبہ نے عدت پوری ہونے سے پہلے جو ہے وہ نکاح کیا، اور وہ نکاح انہوں نے پڑھایا، تو پھر میرا خیال ہے کہ مفتی سعید کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دینا چاہیے کہ اگر انہوں نے اس طرح کی، ان کے پاس انفارمیشن تھی اور انہوں نے اس طرح کی حرکت کی۔ دوسری طرف محترمہ بشرا بی بی صاحبہ نے خود ٹیلی ویژن پر آ کر اور یہ بات کی کہ انہوں نے عدت کا وقت جو ہے وہ اپنے پہلے والے گھر میں پورا کیا، اور اس کے بعد اس کے بھی 4-5 مہینے کے بعد نکاح کیا۔ خواتین و حضرات، یہ ساری باتیں کرتے ہوئے مجھے بھی خود شرم محسوس ہو رہی ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ ایک شخص پہ یہ آخری حربہ ہے اس مافیا کا جدھر وہ کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، اور ان سے گھٹیا، نون لیگ سے گھٹیا پارٹی شاید ہی، نون لیگ سے گھٹیا لوگ شاید ہی ہوں جو لوگوں کی ماؤں بہنوں کی عزت جو ہے وہ پامال کرتے ہیں۔ عمران خان نے ریحام خان جیسی عورت سے بھی شادی کی، لیکن جب سے طلاق ہوئی اس نے ایک گندی کتاب بھی لکھی، اس نے عمران خان پہ طرح طرح کی انگلیاں بھی اٹھائیں، لیکن مجال ہے کہ عمران خان کے کریکٹر کی کیا داد دیں کہ انہوں نے آج تک مڑ کے اس کے کسی سوال کا جواب نہیں دیا، اور یہی سب سے بڑی چپیڑ ہے کہ ignorance is the best policy، کہ آپ کسی کو جواب ہی نہ دیں۔ خواتین و حضرات، پاکستانی سیاست جو ہے وہ اب انٹرسٹنگ موڈ میں داخل ہو رہی ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ آنے والے 48 گھنٹے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت اچھی خبریں لے کر آئیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف، جن کو کہ ایک چکی میں پیسا گیا، جن کو ہر طرح کے مظالم ڈھائے گئے، جن پہ ہر طرح کا ظلم، تشدد، بربریت کی گئی، لیکن اس سارے عمل سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کندن بن کے جو ہے وہ باہر نکل رہی ہے۔ عمران خان ایک ٹرو پولیٹیکل لیڈر کے طور پہ ابھر کے سامنے آ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کو وہ تمام گروہوں کا بھی پتہ چل گیا جو شاید اس سے پہلے ان کو اندازہ نہیں تھا کہ کس طرح اس پی ڈی ایم کی حکومت نے کون کون سی شکیں اختیار کر کے کس طرح اپنی ناجائز کی جو حکومت ان کو تحفے میں ہینڈلرز کی وجہ سے دی گئی، جنرل باجوہ کی وجہ سے دی گئی، اس کو کس طرح طوالت جو ہے وہ بخش رہے ہیں۔ اتنے زیادہ یہ ڈھیٹ ہیں نون لیگ والے، اور پھر سونے پہ سہاگا جو ہے وہ ان کے آگے سے، چونکہ یہ مافیا ہے، میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یہ نرشمنٹ کرتے ہیں میڈیا میں، جوڈیشری میں،
बाकी इदारों में अपने लोग लाते हैं, उनको पालते हैं, और फिर यही तमाम लोग जो हैं, और पाकिस्तानी मीडिया के ख़ास तौर पे वो लिफाफा सहाफ़ी, चाहे वो ख़वातीन हैं चाहे वो मर्द हैं, जो इनको डिफेंड करते हैं, जिनके के अपने ज़ाती मफादात, जो एक नंबर वैगन से इस वक्त करोड़ों के मालिक बन चुके हुए हैं। ऐसे कई कैरेक्टर्स को, बीइंग पार्ट ऑफ दिस मीडिया, आई नो कि जिनके पास मोटरसाइकिल भी नहीं थी, लेकिन इस वक्त वो BMW और बड़े बड़े घरों में, आलीशान घरों में, अरबों रुपए की जायदाद में रहते हैं। ख़वातीन व हज़रात, फ़ाहद हुसैन उनमें से एक एग्जाम्पल है, जिन्होंने इस सहाफ़त का सहारा लेते हुए बड़ी पोस्ट ली, और वापस वो गंदी मछली जो है वो अब पाकिस्तान की सहाफ़त में आके और अपने जो है वो नज़रियात पेश करने की कोशिश करेगी। ख़वातीन व हज़रात, आने वाले 48 घंटे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबरें आने की उम्मीद है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम व दायम रखे, इसका आइन बरकरार रहे, इसका दस्तूर बरकरार रहे, और इस मुल्क को लूटने वाले इबरत का निशान बने, और अपने जो उनका अंजाम है उस तक वो पहुंचें। ख़वातीन व हज़रात, दुबई में भी, सऊदी अरब में भी एक मेला लगने को है। वहाँ पे मोहम्मद बिन सलमान ने, खबरें ये आ रही हैं कि इनसे मिलने से इनकार किया है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये कहा है कि अगर सऊदीया आपको सपोर्ट कर देता है तो हमारी तरफ से आपको फिर मजीद सपोर्ट होगी, लेकिन खबरें ये है कि वहाँ से मामलात जो है वो नहीं हो रहे। अदालतों से फैसले आने वाले हैं, नाअहल भी होंगे, आर्टिकल 6 भी लगेगा, इलेक्शंस भी होंगे। सो आने वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम व दायम रखे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।